چورا شریف کے کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رجل ظاہر الوداع متبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل أحور أكهل أزرج أقرن شديد السواد الشعر في عنقه سطح لحيته كثافة إذا سمت فعليه الوقار إذا سمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما والله البهاء كان منطقة الخرزات نظم يتحدرنا هلو المنطقة لا نظر ولا هزر أجهر الناس أجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أصدق الناس اللهجة ألينهم أريكا اکرمہم عشرہ من رآہ بدیہا ہابا ومن خالفتہ معرفتہ احبہ یقول نائتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ واحسن منک لم ترقت وی وأحسن منك لم ترك الطويل وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرر من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخیاں کتھے جاڑیاں مکچند بدر شاہ شانیے کالی ظلف تے اکھ مستانیے مخمور کھیاں ہن مد بڑیاں اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں اور سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا غالب سنائے کو آجا بیزدہ گزاشتیم کا ذات پاک مرتبہ تانے محمد تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجران یا رسول اللہ مولانا جامی فرماتے ہیں تنم فرسودہ میرا جسم فرسودہ ہو جائے میرا جسم فرسودہ ہو چکا ہے جاں پارا ہو چکی ہے تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجران یا رسول اللہ میرے آقا آپ کے فراق میں میرا تن فرسودہ ہے میرا جاں پارا ہے میں عشق میں آپ کے عشق میں ٹوٹ چکا تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجران یا رسول اللہ دلم پئی مردہ آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ دلم پئی مردہ دل مردہ دلم پئی مردہ یا رسول اللہ میرا دل مردہ ہو چکا ہے دل جب دلوں میں عشق نہ ہے تو پھر دل مردہ ہو جاتے ہیں اور یا اللہ سے تعلق جوڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے دوستان گرامی کبھی برے صغیر کی بستی پر نگاہ ڈالو تو تمہیں یہاں اسلام کسی جرنیل نے نہیں پھیلایا یہاں اسلام کسی بھی بڑے ڈاکو نے نہیں پھیلایا یہاں اسلام کسی بھی بڑے بادشاہ ظالم جابر نے نہیں پھیلایا یہاں اسلام کسی بھی ایسے شخص نے نہیں پھیلایا جن کی تاریخ میں تم مثالیں پڑھتے ہو جو کہنے کو تو مسلم بادشاہ تھے لیکن جب جہاں جاتے تھے وہاں بستیاں لوٹ مار کر دیتے تھے سبحان اللہ
بستیاں بستیاں لوٹ لی جاتی تھی، لوگوں کی عزتیں پامال کر دی جاتی تھی۔ نہ اسلام یہ مغلوں کا پھیلایا ہوا ہے، نہ یہ اسلام اس سے پہلے تغلقوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ اگر اسلام پھیلایا ہے برے صغیر میں تو نگاہ ڈالو تاریخ کے اوراق دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا اسلام پھیلانے والا کوئی معین الدین چشتی ہے، کوئی مجدد الفسانی ہے، کوئی خواجہ پیر پٹھان توسوی ہے، کوئی بابا فرید الدین گنجے شکر ہے، کوئی قطب الدین بختیار کاکیوشی ہے، کوئی نظام الدین اولیاء ہے، کوئی خواجہ معصوم ہے، کوئی جمال اللہ رام پوری ہے، کوئی حافظ امیر ملت ہے، کوئی شاہ لاسانی ہے، کوئی پیر چنن شاہ ہے، کوئی عیدگاہ والا حافظ عبد الکریم بن جاتا ہے، کوئی سیال شریف کا پیر لجپال بن جاتا ہے، کوئی توسا شریف کا پیر پٹھان بن جاتا ہے، کوئی نور محمد مہاروی بن جاتا ہے۔ دوستان گرامی، یہ اسلام اولیاء اللہ کا پھیلایا ہوا ہے، یہ اسلام اولیاء اللہ کی میراث ہے، یہ اسلام انبیاء کی میراث جو نبیوں کی میراث تھی اس کو اولیاء اللہ نے سنبھال کے اس خوبصورت انداز سے لوگوں کے دل جیتے۔ دوستان گرامی، جب صوفیاء نے برے صغیر کی بستی پر قدم رکھا تو یاد رکھو دو قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں، دو قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ حکومت ہوتی ہے جو گردنوں کے زور پہ کی جاتی ہے، ایک وہ حکومت ہوتی ہے جو دلوں پر کی جاتی ہے۔ ان دونوں حکومتوں میں فرق ہے۔ جو گردنوں کے زور پہ کی جاتی ہے تو داستان گرامی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج تمہیں تاریخ میں نہ اکبر کی مزار پہ جاتا ہے کوئی نہیں جاتا، جہانگیر کی مزار پہ جاتا ہے کوئی نہیں جاتا، شاہ جہان کی مزار پہ کوئی جاتا ہے نہیں جاتا، اورنگزیب عالمگیر کی مزار پہ جاتا ہے نہیں جاتا۔ دارا ایران کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس کی قبر کا کسی کو نہیں پتا۔ سکندر اعظم پوری دنیا فدا کی، آج اس کی قبر کسی کو نہیں پتا۔ بڑے بڑے بادشاہ، ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں سلطنتیں بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی۔ لاہور جاؤ، آج تم لاہور میں انارکلی میں جہانگیر کا مقبرہ ہے، کبھی جاتے ہو؟ کتنے لوگ تم میں جہانگیر کے مقبرے پہ گئے ہوں گے؟ ایک بھی نہیں گیا ہوگا۔ جب بھی کوئی جاتا ہے تو دست بستہ آنکھیں نم کر کے پاؤں سے چوٹیاں اتار کے دادا علی حجویری کی بارگاہ میں پیش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستان عالیہ چورا شریف، پیر محمد صاحب فیضان نقشبند، فیضان چراوی، فیضان چراوی۔ دوستان گرامی، نگاہ ڈالو تو یہی پتا چلتا ہے کہ اسلام ہمیشہ دلوں پر حکومتیں کرنے سے پھیلا ہے۔ آج تک تلواریں لہرانے سے اسلام نہیں پھیلا۔ دوستان گرامی، مسلمان فاتحین تھے، مفتوحہ علاقے مسلمانوں نے علاقے فتح کیے، لیکن کبھی بھی تلوار کے زور پہ کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا، ہمیشہ دلوں پر حکومتیں کی۔ اور صوفیاء نے جب برے صغیر میں ہندوازم ایک ایسی تہذیب تھی کہ جو بھی یہاں مذہب آتا اس کو اپنے اندر سمو لیتی، جو بھی مذہب برے صغیر میں آیا ہندوازم تہذیب نے اس کو اپنے اندر سمو لیا۔ دوستان گرامی، صوفیزم وہ واحد طاقت تھی جس نے ہندوازم کو شکست دی، اور وہ شکست یا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیروی سے ہوئی یا مجدد الفسانی۔ اسلام پھیلانے والے معین الدین چشتی تھے، اسلام بچانے والے مجدد الفسانی۔ علامہ اقبال پیروں کو اس طرح نہیں مانتا تھا، کہتا ہے ہر فرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ پوچھتے ہیں معزز بنے، پوچھتے ہیں کعبے کے بڑے میں نے کہا یہ جو پیر حضرات ہیں یہ کعبے کے بریمن بن کے معزز بن کے لوگوں کے سامنے اپنی پوجا کرواتے ہیں، میں ان کو نہیں مانتا۔ لیکن جب مجدد الفسانی کی بارگاہ میں گیا تو کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی راحت، کہتا ہے حاضر
ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک ہے کہ زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں خوابیدہ ہے صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر دوستان گرامی، مولانا جان فرماتے ہیں دلم پی مردہ آوارا زیسیاں یا رسول، گناہوں سے میرا دل مردہ ہو چکا، گناہوں اور آوارا ہو چکا، مولانا زی جامع حب تو مستہ، بزنجیرے تو دل بستہ، یا رسول اللہ میری ہلاکت کا اور کوئی چارہ رہا نہیں، میرے عمل ایسے ہیں، میرے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کو ترازو میں تولا جائے تو ثواب ایک بھی نہیں، گناہ پلڑے میں بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے پلڑے بھاری ہیں، ثواب ایک بھی نہیں ہے، مجھ پہ لگتا ہے دوزخ کی آگ میرے لیے میرا مقدر ہے، لیکن کیا کون سی چیز ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے بچائے ہوئے؟ فرماتے ہیں زِ جامِ حب تو مستم، بزنجیرے تو دل بستم، یا رسول اللہ میرا دل، میرا عشق کا جام، آپ کے عشق سے میرا جام چھلک رہا ہے، میرا دل آپ کے عشق کی زنجیر سے بندھا ہوا ہے، زِ جامِ حب تو مستم، بزنجیرے تو دل بستم، نمی گویم کہ من ہستم سخندہ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میں نہیں کہتا کہ میں کچھ نہیں، زِ جامع حب تو مستم، بزنجیرے تو دل بستم، نمی گویم کہ من ہستم سخندہ، یا رسول اللہ، کہ میں آپ کا ثنا نہیں، میری یہ مجال نہیں۔ غالب سے کہا گیا ایک دفعہ کہ غالب مرزا غالب جو اردو کا بہت بڑا شاعر ہوا، اس ہر چیز کے بارے میں اپنی رائے قائم کر دیتا ہے، تصوف کے بارے میں پوچھا گیا، کہتا ہے یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خواہ ہوتا، کہتا ہے غالب تو بھی ولی ہوتا اگر شراب نہ پیتا، اور پھر جب رب کی بات آئی تو پھر کہتا ہے ذکر اس پری وج کا، ذکر اس پری وج گیا، پری وج کا پھر بیان اپنا تھا، ذکر اس پری وج کا پھر بیان اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو رازداں۔ دوستان گرامی، جب تصوف میں کوئی ڈوبتا ہے نا تو پھر وہ عشق الہی میں کھو کے انا الحق کے نعرے لگاتا ہے، جب وہ انا الحق کے نعرے لگاتا ہے تو وہ منصور حلاج بنتا ہے، جب وہ منصور حلاج بنتا ہے تو 14ویں صدی کے ملا جن کی عقلیں چھوٹی ہوتی ہیں اور تصوف روحانیت ان کی عقل سے بالا ہوتی ہے، یہ پھر قتل کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اس لیے غالب نے کہا ذکر اس پری وج، اس اللہ کی ذات کا ذکر تھا، اور پھر میرا بیان، پھر بیان بن گیا رقیب آخر جو رازداں۔ لیکن غالب سے پھر کہا گیا کہ تم ہر چیز رب کے بارے میں تم شعر کہتے ہو، ہر کسی کے کہتا ہے دل خوش ہوا ہے مسجدیں ویران کو دیکھ کر، اس طرح کے شعر کفریہ کہتا۔ اور پھر جب میرے آقا کی ایک بات آئی تو کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ، غالب کتھے ثنائے خواجہ کتھے، میں کہاں گستاخ کیاں کتھے جالب، میں اس قابل کہ امام محمد عربی کی شان میں کچھ کروں، یا رسول اللہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔
غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب کہاں ثنائے خواجہ بطحا کہاں، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد، کہ میرے آقا کی ذات تو وہ ذات ہے جو عرش دنا سے لے کر تحت الثری سے بلند، میرے آقا کی ذات کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، میرے آقا کو اگر میرے آقا کی حقیقت کو، میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر مجھے میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ دوستان گرامی، تصوف کیا ہے؟ تصوف مٹ جاتے، کچھ چاہتے ہیں، اگر کچھ چاہتے ہو اور یا اللہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر مٹ جاؤ، اپنے آپ کو مٹا، جہاں تم یاد رکھو زندگی کی جنگ نفس سے، سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے کچھ تحفے پیش کیے، اس میں ایک لونڈی تھی، کچھ پوشاک تھے اور ایک زہر تھا۔ عرض کی حضور یہ زہر ہم آپ کے لیے اس لیے پیش کریں کہ آپ کا جو سب سے زیادہ دشمن ہوگا، سب سے بڑا، اس کو یہ سونگھا دینا، وہ مر جائے۔ حضرت عمر فاروق نے وہی زہر کی شیشی کھولی اور وہ زہر پی لی۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے، جس نے اپنے نفس کو مار لیا وہ ولایت کے درجے پر پہنچ گیا یا ولایت کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ چاہتے ہو کچھ بن جاؤ، اپنی زندگیاں بدل لو، یہ دنیا عارضی ہے جو یہاں رہنے والی ہے۔ دوستان گرامی، آج اس بستی میں کچھ دنوں پہلے، ایک سال پہلے کا سوچو، آج سے ایک سال پہلے کتنے لوگ تھے جو تم لوگوں میں موجود تھے، اور آج وہ موجود نہیں۔ دوستان گرامی، محفل کا مقصد پیروں یا مولویوں کی تقریریں سن کر محظوظ، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی محفل نہیں ہوتی کہ تم آؤ اور بعد میں جا کے کہو جی فلانے نے بڑی چنگی تقریر کی، جی چھا گئے مولوی۔ دوستان گرامی، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم مخلص نہیں ہو۔ تم آئے ہو مجھے سننے، میں آیا ہوں تمہیں کوئی نصیحت کرنے۔ اگر اس محفل سے تم اٹھو اور تم نے حاصل نہ کچھ کیا تو خدا کی قسم تمہارا آنا بھی بے سود ہے، میرا آنا ہے، تمہارا سننا بھی بے سود ہے، میرا سنانا بھی بے سود ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ صوفیاء سے کچھ حاصل کرو تو پہلے مٹنا سیکھو۔ جب تم مٹو گے تو کھڑے ہوگے، مٹو گے ختم ہوگے تو شروع۔ کچھ بننا چاہتے ہو تو مٹ جاؤ، کچھ بننا چاہتے ہو، خدا کی قسم اخلاص سے نصیحت کرتا ہوں، میں کوئی عام کسی درگاہ سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوں، میرا تعلق بابا جی فقیر محمد چرائی کی درگاہ سے ہے۔ میں بحیثیت بابا جی فقیر محمد کے ترجمان سے تم سے مخاطب ہوں، وہ بابا جی فقیر محمد چرائی جن سے پاکستان میں نقشبندیہ سلسلے کی کوئی ایسی درگاہ موجود نہیں ہے جو ان سے فیض یافتہ نہ ہو۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ میں بحیثیت ترجمان فقیر محمد چرائی تم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، اگر اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے تو پھر آیا نہ کرو، اگر آئے ہو تو بدلو گے نہیں تو کل مر جاؤ گے۔ کل دوستان گرامی، اکبر بادشاہ تھا، اس کی بھی قبر وہی تھی، سکندر بادشاہ تھا، اس کی بھی قبر وہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، قبروں میں سونے، قبروں میں مال، جواہرات اور بزنس کون لے کر گیا ہے؟ مرسیڈیزوں پہ پھرنے والے عمران خان زرداری کی بھی قبر کل وہی ہوگی، اور ایک ریڑھی کا ٹھیلا لگانے والے، چھولے بیچنے والے کی بھی قبر اسی مٹی کی ہوگی۔ کئی نئی بات تو بولو، کیا سچ نہیں ہے؟ بلے بلے، نعرہ تکبیر، ہاتھ چوک، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، شہزادہ چورا شریف، شہزادہ چورا شریف جاری رہے گا۔ نہیں ہے ایسا تو بولو، کہو نہیں ہے پیر صاحب، نہیں ہے۔ ہر کسی کی قبر ایک ہوتی ہے، کفن سفید کپڑے کا دو سکندر اعظم جب فوت ہوا مرا تو اس نے کہا تین باتیں، تین نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ میرے جنازہ جب لے کے جائیں تو اس کے ساتھ ڈھول بجائیں۔ دوسری بات کہ جب میرا جنازہ جائے تو میرا جنازہ کون اٹھائے؟ میرے شاہی طبیب اٹھائے، میرے شاہی طبیب اٹھائے۔ تیسری بات جب میرا جنازہ جائے تو میرے دونوں ہاتھ یوں کھول دینا۔ انہوں نے پوچھا حضور ایسے کہا یاد رکھو پہلی بات کہ ڈھول کی آواز غم کو کم کر دیتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے میرے جنازہ شاہی طبیب اٹھائیں، کہ دنیا کو پتہ چل جائے دنیا کا حکمران، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک حکومت کرنے والا، اپنے شاہی بہترین طبیبوں کے ہوتے ہوئے بھی رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تم بادشاہ ہو، تمہارے کیسے علاج کیوں نہ ہو، تمہیں کوئی دنیا کی طاقت موت سے نہیں بچے۔ اس نے کہا تیسری بات یہ کہ میرے ہاتھ کیوں کھول دینا۔ کیوں؟ کہا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کا بادشاہ آج اس دنیا سے سوائے 2 گز کے کفن کچھ بھی نہیں لے کے جائے۔ دنیا کی تمام دولت رکھتے ہوئے جب قبر میں جا رہا ہے تو پھر صرف 2 گز کا کفن ساتھ جا رہا ہے۔ دوستان گرامی، اگر مٹنا چاہتے ہو، کچھ بننا چاہتے ہو تو مٹ جاؤ، کیونکہ تصوف نام مٹنے کا ہے۔ پیر کا ادب اس لیے نہیں کیا جاتا، یاد رکھو کسی کو پیر مانتے ہو تو ادب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ پیر کا ادب اس لیے نہیں کیا جاتا کہ پیر کوئی بہت متبرک شخصیت ہے، نہیں، اس لیے نہیں کیا جاتا۔ پیر کا ادب اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنے خیالات، آپ اپنے تمام سوچوں کو اکٹھا کر کے ایک شخصیت پر مرکوز کر دیتے ہیں اور اس کو تمام معاشرے میں بہتر مان کے اپنے آپ کو اس کے سامنے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رب کی بارگاہ کو عجز پسند ہے۔ رب کی بارگاہ کو عجز پسند ہے۔ اگر تم مٹنا چاہتے ہو تو سیدنا صدیق اکبر سے سیکھو، جنہوں نے اپنی زندگیاں عشق رسول میں فنا کر دی۔ مٹنا چاہتے ہو ابو بکر صدیق سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو فاروق اعظم سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو عثمان غنی سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو حیدر کرار سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو عبد الرحمن بن عوف سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو سعد بن ابی وقاص سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو ابو عبیدہ جراح سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو سعید بن زید سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو حضرت سلیمان فارسی سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو حضرت صہیب رومی سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو بلال حبشی سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو عبداللہ بن عمر سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو عبداللہ بن عباس سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو خواجہ اویس کرنی سے سیکھو، خواجہ اویس کرنی سے سیکھو، خواجہ اویس کرنی سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو قطب الدین بختیار کاکیوشی سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو خواجہ حسن بصری سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو حضرت حبیب اجمی سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو حضرت داؤد طائی سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو حضرت جنید بغدادی سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو حضرت قاسم گرگانی سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو حضرت خواجہ حضرت بایزید بستامی سے سیکھو، مٹنا چاہتے ہو
ابو الحسن خرقانی سے سیکھو. مٹنا چاہتے ہو شہنشاہ نقشبند بخارا سے سیکھو. مٹنا چاہتے ہو مجدد الفسانی سے سیکھو. مٹنا چاہتے ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیروی سے سیکھو. مٹنا چاہتے ہو خواجہ عثمان ہارونی سے سیکھو. مٹنا چاہتے ہو نور محمد مہاروی سے سیکھو. مٹنا چاہتے ہو پیر پٹھان توسوی سے سیکھو. مٹنا چاہتے ہو خواجہ نظام الدین اولیاء سے سیکھو. مٹنا چاہتے ہو تو امیر خسرو سے سیکھو کہ کس طرح مرشد کے لیے مٹا جاتا ہے. مٹنا چاہتے ہو پیر جماعت علی شاہ لاسانی سے سیکھو جو پتیلے اٹھا کے ننگے پاؤں بابا فقیر محمد کی بارگاہ میں جاتے تھے. جماعت علی شاہ امیر ملت سے سیکھو. چندن شاہ سے سیکھو. مٹنا چاہتے ہو حافظ عبد الکریم سے سیکھو. مٹنا چاہتے ہو جمال اللہ رام پوری سے سیکھو. مٹنا چاہتے ہو بلے شاہ سے سیکھو. بلے شاہ نعرہ رسالت شان و عظمت مصطفیٰ شان اولیاء دربار عالیہ چورا شریف فیضان چراہی فیضان چراہی. مٹنا چاہتے ہو تو بلے شاہ سے سیکھو جنہوں نے سید ہو کے ایک ارائن کے آگے ناچے تھے کہا تھا اٹھ بلیا اج یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اٹھ اللہ. بلیا اج یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستان گرامی مٹنا چاہتے ہو تو اپنے تصوف کچھ بننا چاہتے ہو تو پہلی بات یہ کہ ختم کہ میں کچھ بھی نہیں. جب تم مٹو گے تو شروع ہوگے ختم ہوگے تو شروع اور جب تم شروع ہوگے تو پھر تمہارا پیر کامل ہے تمہیں ولایت کے اہم درجے تک پہنچا چھوڑے گا. دوستان گرامی بابا جی فقیر محمد چراہی کی وہ درگاہ ہے جن کی مزار سے بھی لوگ آج بھی فیض حاصل کرتے ہیں اور ہم نے بابا جی صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے وہ فیض حاصل کیا ہے. خدا کی قسم کیا ہے خدا کی قسم کیا ہے مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہارا دل صاف ہو اور فقیر محمد کے قدموں میں بیٹھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں فیض نہ ملے. تم میں کوئی کھوٹ ہو سکتا ہے ادھر فیض میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ معنی نہیں کہ تم مرید ہو نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا بابا آج بھی اسی طرح نواز رہا ہے جس طرح آج سے 120 سال پہلے اپنی حیات میں کسی کو ولی اور قطب بناتا تھا آج بھی بنا سکتا ہے. لیکن کمی ہم میں ہے کہ ہم اپنی میں کو ختم کرنا جانتے ہیں. اپنے کٹورے دھو اپنے پیالے صاف کرو. جب تمہارے پیالے صاف ہوں گے پلیت برتن میں دودھ کبھی کوئی ڈالتا ہے نہیں ڈالتا. پلیت برتن میں دودھ ڈالو دودھ بھی پلیت ہو جاتا ہے. دودھ نور ہوتا ہے جو پاک برتن میں ڈلتا ہے. اگر چاہتے ہو اولیاء سے فیض حاصل کرو اپنی پہلے اصلاح کرو اپنی نفس کو مٹا دو. دوستان گرامی اللہ پاک فرماتا ہے توبو الی اللہ یا ایھا الذین آمنوا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اس کی بارگاہ میں اگر چاہتے ہو کہ معرفت خداوندی حاصل کرو تو ایسی توبہ کرو جو سچی توبہ. ایسی توبہ نہ ہو توبہ استغفار کہہ کے مصلی سے اٹھ دیے لیکن یہ اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھو ولایت کی کنجی توبہ ہے. چاہتے ہو کہ تم تصوف کے مدارج میں بلندی حاصل کرو تو توبہ کرنا سیکھو. دوستان گرامی یہاں مجلس میں جتنے بھی بیٹھے ہیں ایک بھی فرشتہ نہیں ہے. سب گناہگار ہیں سب خطاکار ہیں. انسان ہے خطا کا پتلا ہے. رب اگر چاہتا تو فرشتے پیدا کرتا انسان نہ بناتا لیکن رب کو یہ آداب پسند تھی کہ میرا بندہ غلطی کرے خطا کرے پھر میری بارگاہ میں آئے مجھ سے معافی مانگے میں پھر اسے معاف کروں. وہ پھر آئے میں پھر اسے معاف کروں. وہ پھر آئے میں پھر اسے معاف کروں. وہ پھر آئے وہ آتا رہے میں اسے معاف کرتا رہا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستان گرامی یاد رکھو، گناہ سرزد ہو جانا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خطا کا سرزد ہو جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا مسئلہ خطا کے بعد خطا پر فخر، جتنا مسئلہ گناہ کے بعد گناہ پر قائم رہنا ہے. دوستان گرامی صوفیاء کی حیات مبارکہ پڑھو تو حضرت بشر حافی کون تھے؟ حضرت بشر حافی اللہ کے وہ نیک بندے تھے، اللہ کے وہ ولی تھے، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے تھے جو بغداد پہلے برگزیدہ بندے تھے جن کو جو رب جس گلی سے چلتے تھے جانور گوبر کرتے، بغداد کی جس گلی سے بشر حافی گزر جاتے جانور گوبر نہیں کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک شرابی تھے. ایک دن کیا ہوا کہ شراب کے نشے میں یوں گلی میں چل رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک کاغذ گرا ہے اور اس پہ اسم اللہ لکھا ہوا، اس میں اللہ لکھا ہے. اس کاغذ کو اٹھایا، اسے چوما، پاس 8 درم تھے، گئے بازار سے 8 یا 6 درم تھے، جا کے کستوری خرید لائے اور جتنے پیسے تھے سب کی کستوری خرید کے لفظ اللہ پہ لکھ کے اسے سجا کے معطر کر کے چوم کے گھر کے بلند جگہ پر رکھ دیا حالت شراب میں اسے معطر کر کے بلند کر کے رکھ دیا. رات کو جب سوئے تو اللہ رب العزت کی غیب سے آواز آئی کہ اے بشر حافی تو نے ہمارے نام کو بلند کیا، تو نے ہمارے نام کو معطر کیا، تو نے ہمارے نام کا ادب کیا، جا رہتی دنیا تک ہم نے تیرا نام سر بلند. اس کے بعد حضرت بشر حافی جب بغداد کی گلیوں سے گزرتے تھے تو جانور وہاں گوبر نہیں کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ ایک اللہ کے ولی اٹھے، دیکھا رستے میں گوبر ہے، کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے آج بشر حافی وصال کر گئے کہ آج بغداد کی گلیوں میں جانور نے گوبر کر دی. اولیاء کا ادب تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو اس سے بدتر مخلوق ہے جو اولیاء کو تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. عجب ہیں یہ کھانے گرانے والے، عجب ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے. دوستان گرامی حضرت بشر حافی جب فوت ہوئے تو امام احمد بن حنبل بھی فوت ہوئے کچھ دن. امام احمد بن حنبل ایک شخص کو خواب میں پوچھا اس شخص نے کہ حضور آپ کے ساتھ رب نے کیا مانگا؟ کہا رب نے بہت نوازا، اپنے دیدار سے مشرف کیا، اپنی بارگاہ میں بلایا، سونے کے نالین دیے اور کہا اے احمد بن حنبل چل جہاں تک تیری نظر جائے گی وہاں تک جنت تیری ہے. تو اس شخص نے پوچھا اچھا آپ کے ساتھ تو یہ ہوا، یہ سنائیں جو بشر حافی دیوانہ بنا پھرتا تھا اس کا کیا؟ کہا بشر حافی وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کا ولی بشر حافی، خدایا کہا خدا کی قسم جب میں رب کی بارگاہ میں گیا رب نے مجھے بلایا، جب میں رب کی بارگاہ میں پہنچا تو اس وقت بشر حافی آگے موجود تھا، آگے موجود تھا. اور جب میں رب کی بارگاہ سے واپس آیا تو اس وقت وہ رب سے کلام محو گفتگو تھا اور رب سے خیر اس کے سامنے جنت کے دسترخوان تھے اور وہ رب کا دیدار کر رہا تھا اور وہ میرا رب فرما رہا تھا اے بشر حافی کھا کھا جنت کے جو تجھے نعمتیں عطا کی گئی ہیں، کھاتا کیوں نہیں ہے؟ یا وہ رب بشر حافی کا دیدار کر رہا تھا اور بشر حافی رب کا دیدار کر رہے تھے. یہ اولیاء اللہ کی، یہ اولیاء اللہ. حضرت ابراہیم بن ادہم
بلخ کے بادشاہ گزرے. ایک دن اپنے مخمل کے پلنگ پر سوئے تو چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی. تو جا کے اوپر دیکھا, پوچھا کون؟ کہا ایک شخص. کہا میرا اونٹ گھوم گیا ہے, اونٹ تلاش. کہا یہ میرا محل ہے, تو یہاں اونٹ تلاش کر رہا ہے؟ اونٹ ہوگا تو کسی صحرا میں ہوگا, میرے محل کی چھت پہ تو یہ اونٹ کیسے نظر آئے؟ اس نے کہا ابراہیم بن ادم, اگر محل کی چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا تو مخمل کے سرخ پلنگ پہ رب بھی تو نہیں مل سکتا. اگلا دن ہوا, دربار لگا, ایک شخص دربار لگا. کہا ادھر ادھر دیکھتا ہے, کہتا ہے مجھے سراں معلوم ہوتی ہے, سراں معلوم ہوتی ہے, سراں مسافر خانے کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم کو جلال آیا. کہا اوے برخوردار, تو تقدس شاہی کو پامال کرتا ہے, تجھے نہیں پتا یہ میرا دربار ہے, یہ سراں نہیں ہے. وہ شخص کہتا ہے اچھا یہ بتا کہ تجھ سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا میرا باپ. اس سے پہلے کون تھا؟ کہا اس کا باپ. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ اس کا باپ. تیرے بعد کون ہوگا؟ کہا میرا بیٹا. اس کے بعد کون ہوگا؟ میرا پوتا. اس کے بعد کون ہوگا؟ میرا پڑپوتا. کہا پھر مانو نا یہ سراں ہے, رات کوئی بھی نہیں. اگلے دن شکار کرنے گئے, ہرن کا شکار کرنے گئے. ہرن بول اٹھا, او ابراہیم بن ادم تیرا یہ کام نہیں ہے. وہیں سے سب کچھ ترک کیا اور مکہ شریف گئے, حج کیا. حضرت فضیل بن ایاز کی بارگاہ میں بیٹھے, حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں بیٹھے, فیض حاصل کیا. جب فیض حاصل کیا تو پھر شام چلے گئے. شام کے ایک سمندر کے کنارے تھے, سمندر کے کنارے جا کے گدڑیاں سینا شروع کر دی. شام کے بادشاہ کو پتا چلا کہ بلخ کا بادشاہ شاہی چھوڑ کے فقیروں کا جبہ پہن شام کے ساحل کے پر گدڑیاں سینا. وہ آیا, اس نے کہا اے ابراہیم بن ادم تجھے کیا ہوا کہ تو اپنی بادشاہی چھوڑ کے یہاں گدڑیاں سی رہا؟ کہا پہلے ایک اور شاہی تھی, اب ایک اور شاہی. تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا جن کا سرکار کی گلی. کہا پہلے ایک اور شاہی تھی, خدا کی قسم اب ایک اور شاہی ہے. اور اس نے کہا پہلے جو شاہی تھی وہ تو سمجھ آتی ہے, اب جو شاہی ہے وہ کیسی ہے؟ اس نے حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنی جو سوئی تھی جیسے سی رہے تھے سمندر میں پھینک دی. جب سوئی سمندر میں پھینکی تو کہا مچھلیوں میری سوئی واپس. شام کے بادشاہ نے کہا یہ مچھلیاں سوئی واپس کیسے کریں گے؟ کہا آپ اس شام کے بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سوئیاں لے کر پانی کی سطح آب سے, سطح سمندر سے اوپر آ گئی. سطح سمندر سے اوپر آ گئی. دوستان گرامی, مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام. اور یا اللہ کو اللہ کی وہ طاقتیں مل جاتی ہیں جن سے اللہ پاک قرآن حدیث میں فرماتا ہے کہ جب میں کسی شخص سے محبت کرتا ہوں اور جب محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر وہ ولی کا ہاتھ نہیں رہتا, ولی کی آنکھ نہیں. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے.
توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اولیاء اللہ کی نظریں اللہ کی نظر ہوتی ہے, ان کی نگاہ اللہ کی نگاہ ہوتی ہے, ان کی دعا اللہ کی دعا ہوتی ہے. ان کی دعا جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے, وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. جب وہ یہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ادھر رب قبول کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرق نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ وہ مٹ جاتے ہیں. جب اپنے آپ کو اتنا مٹا دیتے ہیں اور تزکیہ نفس کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ولی کے لفظ اور اللہ کے حکم میں فرق نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ ولی ذاتی طور پہ ختم ہو چکا ہوتا. جب ولی ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نگاہ, میرے آقا نے فرمایا اتقوا بفراست المومن وهو ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. تو جب مومن دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دوستان گرامی, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو مصفا کریں اور اپنے وہ توبہ کریں جو ان اولیاء اللہ نے کی تھی. وہ ایسی توبہ کریں جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو. کیا اپنے آپ کو بدلو گے؟ دوستان گرامی, بابا جی فقیر محمد چرائی کی بارگاہ سے 75 درگاہوں نے فیض حاصل کیا. بابا جی فقیر محمد چرائی کی بارگاہ سے 750 خلفاء نے فیض حاصل کیا ہے. اور بابا جی فقیر محمد چرائی کی بارگاہ سے آج بھی لاکھوں لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. میں آج بھی دعوت عام دیتا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارا تعلق کسی عقیدے سے ہو, کسی بھی طریقت سے ہو, تم بابا جی صاحب کے دربار پہ آؤ اور بارگاہ میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے دست بستہ بابا جی صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤ. یقین مانو, میرا ذاتی تجربہ ہے, دنیا کی درسگاہیں, دنیا کی یونیورسٹیاں, دنیا کے کالجز وہ تعلیم نہیں دے سکتے جو آج وہ مرد کلندر چورا شریف کی دھرتی پہ بیٹھ کے تقسیم کر رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان و عظمت مصطفیٰ, شان اولیاء, فیضان چراہی, جاری رہے گا فیضان چراہی. دوستان گرامی, آج تم چورا شریف آؤ اور وہاں آ کے بابا جی صاحب کی بارگاہ میں بیٹھو. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک, تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بروز محشر اگر تمہاری شفاعت میں کوئی مسئلہ ہوا, یقین مانو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ میں چورا شریف گیا تھا. وہاں کون تھا؟ وہاں محمد عربی کے در کا ایک فقیر تھا جس کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, جس کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. میرا بابا مقدر بدل دیتا ہے. بابا جی سید شاہ رحمت اللہ علیہ کی وہ ہستی ہیں کہ جب فتنہ مرزیت پھیلا تو اس وقت گرداسپور میں آپ کا ایک مرید تھا, اس نے آپ کو خط لکھا. مرزا احمد قادیانی کے خاندان میں ایک شخص تھا جو معذور تھا. اس کو اس کے خاندان والے یہ تانا دیتے تھے کہ تو محمدی ہے. وہ میرے آقا ہے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا. اسے مرزا احمد قادیانی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ تو محمدی ہے, اس لیے ٹھیک ہے. غلام احمد قادیانی کو نبی مان لے تو ٹھیک ہو جائے گا. دوستان گرامی, اس نے مشورہ کیا. اسے کسی نے کہا چورا شریف کی درگاہ میں, ہاں چورا شریف کی دھرتی پہ ایک فقیر ہے, اس کا نام سید شاہ ہے, ہاں وہ بہت کامل ہے, اس سے پوچھتے ہیں شاید تمہارے مسئلے کا حل بتا دے. اس نے خط لکھا. بابا جی سید شاہ چورا شریف سے چل پڑے. چورا شریف سے چلے, گرداسپور کی سرزمین پہ پہنچے. جب گرداسپور کی سرزمین پہ پہنچے تو ایک جمعہ تھا. جمعے کو آپ نے اعلان کر دیا. آپ نے کہا کہ یہ مرزا احمد قادیانی کے خاندان کا شخص ہے جس کو اس کے اہل خاندان کہتے ہیں کہ یہ چل نہیں سکتا. میں
میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مرزا احمد قادیانی سچا ہے تو اگلے جمعے تک آ کر اگلے جمعے تک آ کر اس کو صحتیاب کر دے، اس کو صحتیاب کر دے، ہم اس کی سچائی کے قائل ہو جائیں گے، ہم مان لیں گے کہ شاید اس کے دعوے میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکا تو پھر دوستان گرامی آپ نے چیلنج کیا، اگلا جمعہ آ گیا، اگلا جمعہ آیا، وقت گزر گیا، وہ جھوٹا تھا، کوئی بھی نہ آیا۔ بابا جی سید شاہ رحمت اللہ علیہ مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر وہ سچا ہے تو آئے اور اسے شفا دے، اور اب وہ نہیں دے سکا، اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترا۔ اب میں بے حیثیت فقیر در رسول، میں فقیر سید شاہ، بے حیثیت سگے در رسول، بے حیثیت فقیر در رسول، بے حیثیت غلام در رسول، بے حیثیت دیوانہ در رسول، بے حیثیت عاشق در رسول، میں فقیر سید شاہ تمہیں حکم دیتا ہوں، اٹھو چلو۔ سبحان اللہ۔ گرداسپور کا وہ مجمع شاہد ہے، وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ بات خود روایت کی۔ گرداسپور کا وہ مجمع شاہد ہے کہ جب فقیر سید شاہ نے بے حیثیت فقیر در رسول اس کو حکم دیا تو وہ اپنی انہی لاتوں پر معذور تھا، اٹھا اور چلا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان و عظمت مصطفیٰ، فیضان چراہی، فیضان چراہی۔ دوستان گرامی، مدینے کی گدائی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لو، اپنے آپ کو بدل لو، تزکیہ نفس کر لو، اپنے باطن کو بدل لو۔ عشق رسول کے دعوے ہم سب کرتے ہیں، یہ بات غور طلب ہے، کیا ہم عشق کے اس درجے پر ہیں جس پر صحابہ رسول تھے، یا تابعین تھے، یا تبع تابعین تھے؟ کوئی تھا؟ عشق کیا؟ عشق وہ ہے۔ آج ہمیں تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں تو ہم کبھی جادو ٹونے والوں کے پاس چل پڑتے ہیں، کبھی غلط لوگوں کے پاس چل پڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یار رسول اللہ نگاہ کیجئے، ہم پہ کرم نہیں ہو رہا۔ دوستان گرامی، عشق رسول یہ تھا کہ حضرت بلال حبشی مکہ کی کڑکتی ہوئی دھوپ میں آپ کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے، آپ کا جسم پتھر میں دب جاتا، اور آپ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستان گرامی، غزوہ خندق میں صحابہ خندق کھود رہے تھے، میرے آقا کے سامنے ایک صحابی رسول ہے، اپنی قمیض اٹھائی اور پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا، تو میرے آقا نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی اور میرے آقا نے اپنے پیٹ مبارک پر، بدن مبارک پر 2 پتھر بھوک کی وجہ سے۔ آج تم رج کے کھا کے 2 ٹائم 3 ٹائم روٹی کھا کے بھی کہتے ہو کہ مجھ پہ حضور کی نگاہ نہیں، اور عشق حاصل کی، عشق میں پڑھنا چاہتے ہو۔ میرے ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے عشق ہو، فرمایا پھر اگر مجھ سے عشق کرتے ہو تو آزمائش کے لیے تیار رہو۔ مولویوں کی تقریریں سننا، نعت خوانیوں پر پیسے اڑا دینا اور نعرے لگا دینا عشق نہیں ہے۔ عشق چاہتے ہو بدلو، اپنے آپ بدلو، پتا چلے کہ تم محمد عربی کے عاشق ہیں۔ اگر بدل نہیں سکتے تو جھوٹے دعوے کی ایسیوں میں بیٹھ کے، گاڑیوں میں پھر کے یہ عشق رسول کے دعوے کرنا بڑا آسان ہے۔ بلال حبشی کی طرح کڑکتی دھوپ میں پتھروں کے وزن کے نیچے عشق رسول کے نعرے لگانا اور ہے، کعبہ کی دیواروں پر، کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے عشق رسول کے نعرے لگانا اور ہے، اور ادھر جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے یہاں عشق رسول کے نعرے لگانا اور ہے۔ فلسطین میں
اسرائیلیوں کے گولے کھاتے ہوئے محمد رسول اللہ کہنا اور ہے، کشمیر میں بھارتیوں کی بندوقوں کے آگے گولیاں کھا کے سینہ چھلنی کر کے عشق رسول کے نعرے لگانا اور محمد رسول اللہ کہنا اور ہے۔ یہاں پاکستان میں ہزاروں ایسیوں میں موجود، ہزاروں لائٹنگز میں موجود، ہزاروں انتظامات کے اندر محافل میں بیٹھ کے عشق رسول کے نعرے لگانا اور سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج پیر آتے ہیں، پیروں کے لیے محافل، پیروں کے لیے صوفے لگتے ہیں، سٹیج لگتے ہیں۔ میرے آقا نے جب تبلیغ کی تھی تو طائف کی سرزمین پہ پتھر کھا کر اللہ کی وحدانیت کے، اللہ کو ایک کہا تھا طائف کی زمین پہ، اور پھر رب نے بھی حق ادا کر دیا۔ رب نے بھی سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر میرے آقا نے رب کے بندہ ہونے اور عجز و انکساری کا حق ادا کیا، ادھر رب نے اپنے حبیب سے عشق میں اپنی توحید کو حضور کے ساتھ جوڑ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا قل هو اللہ۔ اگر تم پڑھو هو اللہ احد، آیت مکمل ہوگی، تمہارا ایمان بھی سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب تک آپ کی زبان مبارک سے لفظ توحید نہیں نکلے گا تو پھر میں بھی کہوں گا کہ توحید نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق توحید الہی کی سیڑھی عشق رسول سے ہو کر جاتی ہے، رائے گاہ اس کی عبادت بھی ریاضت بھی گئی۔ یا رسول اللہ تیری گلیوں سے جو ہٹ ہٹ کے حرم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاند تک پہنچا کوئی باب حرم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم سبحان اللہ۔